تو آئیے مل کر اپنے آپ کو اور اپنے ارد گرد کے ماحول کو محفوظ بنائیں۔ WB by ہیمانی، ہائیجین اینڈ پرسنل کیئر۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ابوذر محمد۔ ایک دفعہ اور ریئل ٹاکس وتھ ابوذر کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں PWA ڈیجیٹل کی جانب سے، اور یہ شو اسپانسرڈ ہے WB by ہیمانی کی جانب سے۔ کسی بھی ملک کی عوام کی عادت اور اطوار کا اندازہ لگانا ہو تو اس ملک کی ٹریفک بہترین ذریعہ ہے۔ باقی اقوام عالم کی طرح پاکستان میں بھی قوانین بنائے گئے، مگر ان کا اطلاق آج تک نہ ہو سکا، اور اگر بظاہر ہوا بھی تو کوئی خاطر خواہ نتائج نہ آ سکا۔ پاکستان میں ٹریفک کے قوانین کے اطلاق اور ٹریفک کی ابتر حالت کے بارے میں ہم آج کے پروگرام میں جانیں گے۔ ہمارے آج کے مہمان ہیں کمشنر ڈیرہ غازی خان گلزار احمد صاحب۔ السلام علیکم گلزار صاحب، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می آن دس شو۔ گلزار صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے تھوڑا سا ٹائم نکالا۔ تو گلزار صاحب، میں چاہوں گا کہ آپ ہماری آڈینس کو بتائیں کہ آپ کس پوزیشن پہ ہیں اور آپ کے انڈر کیا کیا آتا ہے، اور آپ اپنا چھوٹا سا تعارف کرا دیجیے۔ جی، میں نے سول سروس سے ہوں، میں ایز مجسٹریٹ سٹارٹ کیا تھا، الحمدللہ سیکریٹریٹ گورنمنٹ آف پنجاب، اور ریسنٹ کمشنر ڈیرہ غازی خان کے طور پہ اور ممبر بورڈ آف ریونیو پہ کام کیا ہے۔ تو اوور آل جو ایڈمنسٹریشن ہے پروونشل لیول پہ، وہ تمام امپورٹنٹ عہدوں پہ میں نے کام کیا ہے، اور ان کا مجھے الحمدللہ ایکسپیرینس اور تجربہ ہے پبلک جو گریونسز ہیں ان کی ریڈریسل کا اور ان کے ایشوز کا۔ صحیح۔ تو گلزار صاحب، آج کا موضوع ہمارا کچھ ٹریفک کے قوانین سے متعلق ہے، اور اس سے ملتا جلتا ہے، اور ملتا جلتا کیا تقریباً وہی ہے۔ تو سر، کیا وجہ ہے کہ پاکستان کا ٹریفک دن بدن خراب سے خراب ہوتا جا رہا ہے؟ اکثر جیسا کہ صاحب بخوبی لگا ہے کہ ڈیولپنگ کنٹری ہے، ابھی ترقی یافتہ ملک ہے، اور اس لیول پہ نہیں گیا جہاں پہ ہم تمام چیزیں ایک آئیڈیل ہونی چاہیے۔ تو اس لحاظ سے ایک تو جو ہماری یہاں پہ غربت کا یہ حال ہے کہ جو اربنائزیشن ہے وہ بہت زیادہ ہے، رورل ایریا سے لوگ مائیگریٹ بہت زیادہ آتے ہیں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ وہاں پہ فیسلٹیز نہیں ہے، بچوں کی تعلیم کے لیے نہیں ہے، روزگار کے مواقع میسر نہیں ہے، ہیلتھ فیسلٹیز نہیں ہے۔ تو جس کو موقع ملتا ہے وہ افورڈ کر سکتا ہے، وہ پھر آگے شہروں میں سیٹل ہوتا ہے۔ پلس کہ روزگار کے لیے غریب لوگ بھی آتے ہیں، اور وہ بھی پھر یہاں آگے اپنے روزگار میں رہتے ہیں، اور ایجوکیشن کے لیے لوگ شفٹ کرتے ہیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ رش بہت زیادہ ہو گیا ہے، لیکن اس کے حساب سے گورنمنٹ کے پاس وسائل اس قدر نہیں تھے کہ وہ انفراسٹرکچر بھی ڈیولپ کرتی، جو ہمارا روڈ نیٹ ورک ہے وہ اس طرح کا ہوتا۔ پلس جیسا کہ آپ نے کہا کہ قوانین جو ہے، قوانین ہیں تو صحیح، لیکن ان کا اطلاق جو بالکل نہ ہونے کے برابر ہے، اور جس کی وجہ سے لوگ جو ہے ایک خوف ہوتا ہے، ایک ڈر ہوتا ہے۔ انفارچونیٹلی یہ ہے کہ ہم ایک اپنا فرض سمجھ کے قوانین کی پابندی نہیں کرتے ہیں جب تک ہمارے سر پہ کوئی ڈر نہ نظر آئے۔ یہی سمجھتے ہیں کہ جب قوانین سخت ہو جائیں تو لوگ بہتر ہو جاتے ہیں، ڈسپلنڈ ہو جاتے ہیں، جب قوانین میں نرمی ہو تو وہ اسی حساب سے ہو جاتے ہیں۔ اور اس کی ایک وجہ ہماری پولیٹیکل انٹرفیئرنس ہے، پلس ہے کہ جو ایک تعداد ہونا چاہیے ان کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے، ان میں بہت کمی ہے۔ تو وسائل کی کمی ہے، پلس جو ایک تمام ممالک میں ڈیولپنگ کنٹریز میں کچھ کرپٹ پریکٹسز بھی ہوتے ہیں، کچھ مافیاز ہوتے ہیں، وہ ورک کر رہے ہوتے ہیں، جن کے آگے گورنمنٹ کی اپنی مسلط کا شکار ہو جانا ہوتا ہے۔ وہ مسلط کا شکار ہوتی ہے جلسوں سے، جلوسوں سے، لوگوں کی انوائنس سے۔ تو الٹیمیٹ جب ہم پوری طرح ایک امپلیمنٹیشن نہیں کرتے، مسلط کا شکار نہیں ہوتے ہیں، تو یہ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اس وقت بھی یہی حال ہے کہ آپ سڑکوں پہ جائیں تو ٹریفک بے ہنگم نظر آتی ہے، پولیس اس طرح اس کو کنٹرول نہیں کر پا رہی ہے۔ جی، تو گلزار صاحب، جیسا کہ آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ قانون کے حوالے سے آپ کچھ بتا رہے تھے کہ قانون سخت ہو جاتے، تو ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ حکومت وقت جب بھی کوئی سخت قانون ٹریفک کنٹرول کے لیے انٹروڈیوس کراتی ہے تو ٹرانسپورٹرز کی طرف سے سخت رد عمل آتا ہے۔ کیا ٹرانسپورٹ مافیا سخت قوانین کے مطلب اور اطلاعات میں ایک بڑی رکاوٹ ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ ٹریفک مافیا کے اپنے بڑے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں۔ مافیاز جو ہمارا وہ ٹاپ تک ہے، وہ سیاستدانوں میں بھی بیٹھا ہوا ہے، وہ ان کے لنکس بیوروکریٹ سے بھی ہوتے ہیں، ان کے لنکس جو ہیں وہ نیچے والے ڈرائیور سے لے کے اوپر تک مافیا کے ایک پریشر گروپس ہیں۔ اور جو ہی ایسے قوانین آتے ہیں جن کے ان کے ویسٹڈ رائٹس جب ڈسٹرب ہونا شروع ہوتے ہیں تو پھر ہر جگہ پہ اپنا اپنا بیٹھا رول ادا کر رہا ہوتا ہے۔
اور اس میں فیوریٹزم ہے بہت زیادہ ہوتی ہے, ایک دوسرے کی سفارش پروگرام ہوتا ہے, سیاسی مداخلت ہوتی ہے. تو پھر دوسرے گورنمنٹ کی ایک اپنی مجبوری ہوتی ہے, وہ جب یہ دیکھتی ہے کہ یار یہ مافیاز آ کے ہمارے جو یہ مسائل قائم کر رہے ہیں, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے, تھوڑا سا ایشو ہوتا ہے یہاں سڑک پہ ٹائر دلا دیے جاتے ہیں اور اس کو پھر کنٹرول کرنا پڑتا ہے, اور پھر سڑکوں پہ لوگ آ جاتے ہیں. اور یہ مافیاز کا ایسا ہے کہ یہ ڈرائیور سے لے کے یہ تمام لوگ ان کے کنٹرول میں ہوتے ہیں, ایک کال پہ آ جاتے ہیں, اور ان کے باقی دنوں میں تو اگر کوئی بات ہو تو ان کو نہیں ملتے, لیکن ان دنوں میں ان کو کھانے بھی ملتے ہیں, ان دنوں میں ان کو تنخواہیں بھی ملتی ہیں. تو ایک بڑا یونینزم اور پریشر گروپس اور مافیا وہ ان ڈسپلن لائف کا عادی ہے, اس لیے کہ ان کے فائدے وہاں ہیں, انہوں نے کرائے زیادہ لینے ہوتے ہیں, انہوں نے اوور لوڈنگ زیادہ کرنی ہوتی ہے, انہوں نے قوانین کی وائلیشن کرنی ہوتی ہے. تو اس وجہ سے وہ اس میں بہت بڑی رکاوٹ ڈالتے ہیں, اور گورنمنٹ مسلط کا شکار ہو جاتی ہے. جب کوئی معاشرہ مسلط کا شکار ہو اور کمپرومائزم پہ آ جائے تو اس کی یہ پھر بڑی بدبختی ہوتی ہے کہ پھر قوانین کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی اور وہ خرابیاں پیدا ہوتی. یہی ٹریفک کا حال ہے کہ ٹریفک قوانین تو ہمارے پاس ہیں. ابھی اب ریسنٹ ہم دیکھتے ہیں کہ لاسٹ میں ہم نے دیکھا کہ ایک سیف سٹی کا پروجیکٹ سابقہ گورنمنٹ لے کے آئی, اور سیف سٹی کے پروجیکٹ میں یہ تھا کہ لوگوں کے چلان ایک جو ہے وہ بجائے مینول کے وہ کیمرہ پہ ان کے چلان ہونے شروع ہو گئے, اور اس کے بڑے اچھے رزلٹ آئے, لوگ ڈرنا شروع ہو گئے کہ گھر چلان پہنچ جاتا تھا. ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ وہ سسٹم بھی ویک ہو گیا, کیمرے خراب ہو گئے, اور اب وہ ڈر بھی ختم ہو گیا. یہاں پہ ایک آتا ہے اور قوانین یہ ہیں کہ وہ ایک وایولیٹ کرتا ہے, اوور لوڈنگ کرتا ہے, زیادہ سواریاں بٹھاتا ہے, تو وہ ان کو کرتے ہیں چلان کرتے ہیں, میکسیمم 1000 جرمانہ ان کا چلان ہے. جب 1000 فائن کرتے ہیں تو وہ 1000 فائن دے کے چٹ لیتا ہے اور اپنا سارا کام شروع کر دیتا ہے. اس کے بعد وہ دوسرے صوبے میں جاتا ہے, ایک چلان کا وہاں کروا لیتا ہے. 3-4 چلان میں وہ اتنی اوور لوڈنگ اور اتنی زیادہ وائلیشن کرتا ہے. تو وہ یہ پرابلم یہ ہے کہ وہ ایک تو قوانین میں امینڈمنٹ ہونی چاہیے, سزائیں تھوڑی سی انکریز ہونی چاہیے, پلس کے فیوریٹزم, سیاسی مداخلت, اور اس میں یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے جس کی وجہ سے یہ بہتر ہو سکتے ہیں. تو اور مسلط کا شکار نہیں ہونا چاہیے. جو سیاسی یہ مافیا ہے جن کے جب مطالبات ہوتے ہیں وہ اب ان کے مطالبات ان کی سڑکوں پہ آنے سے, ٹائر جلانے سے مان لیے جاتے ہیں, وہ انکریج ہوتے ہیں. دوبارہ کوئی بات ہوتی ہے پھر وہ آ جاتے ہیں. تو جب کمپرومائزنگ پہ گورنمنٹ ہوتی ہے, اپنے وقت کو جو ہے وہ چلانا چاہتی ہے, کوئی لا اینڈ آرڈر کریٹ نہ ہو, تو پھر یہ ایسے معاملات ہوتے ہیں. اس لیے گورنمنٹ کو اسٹرکٹلی چاہیے کہ وہ جو قوانین بناتی ہے اس میں جو مافیا آتی ہے اسٹرکٹ ہینڈ سے ان کو ڈیل کرے. ریٹ آف اسٹیٹ ہے اس کو قائم کرے. جب ریٹ آف اسٹیٹ قائم نہیں ہوتی, حکومت اس میں مسلط کا شکار ہوتی ہے, تو یہ پھر لوگ انکریج ہوتے ہیں, پھر یہ لا اینڈ آرڈر اور قوانین کی پاسداری نہیں کرتے. جی, تو گلزار صاحب ابھی آپ نے اوور لوڈنگ کا ذکر کیا, تو میں چاہوں گا کہ اوور لوڈنگ کی وجہ سے ملک کا انفراسٹرکچر تباہ ہوتا ہے. یہ بات واضح ہے, یہ بات سب کو معلوم ہے, اور ہم نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ گڈ ٹرانسپورٹ والے وہیکل میں ان کی کیپیسٹی سے زیادہ لوڈ لے کر چل رہے ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے روڈ کا بیڑا غرق ہو کے رکھا ہوا ہے. اس چیز کی روک تھام کے لیے کیا سٹیپس لیے جا رہے ہیں آپ کے خیال میں؟ کیا سٹیپس اس کنٹینیوس کاز آف لاسز فار نیشن کی روک تھام کے لیے ہونا چاہیے؟ جی بالکل یہ ہونا چاہیے. اور یہ اوور لوڈنگ اس میں ایک گریڈ ہے, ایک لالچ ہے کہ میں زیادہ اوور لوڈ کر لوں اور زیادہ کرایہ لے لوں اور وہاں پہ سامان پہنچا دوں. اب اگرچہ قوانین تو اس میں ہیں, ایک میں نے جیسے عرض کیا ہے کہ اوور لوڈنگ پہ جو قوانین میں تبدیلی کی ضرورت ہے, سزائیں بڑھانے کی ضرورت ہے, اور سزاؤں کی امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے. جیسا کہ اگر ہم اوور لوڈنگ کرتے ہیں تو یہ ٹریفک پولیس والے 1000 فائن کرتے ہیں. 1000 جب ایک فائن کر لیتے ہیں, دوسری دفعہ فائن کرے تو وہی مافیا آ جاتا ہے کہ سارا دن ہمارے تو سارا دن فائن ہی ہو رہے, تو ہم نے کیا کرنا ہے, کیا ٹرانسپورٹ چلانی ہے, سڑکوں پہ آ جاتے ہیں. لیکن جہاں پہ کنٹرول کرنا ہے, مثلا ہمارا جب یہ موٹر وے آپ سسٹم دیکھیں پاکستان میں جب بنا ہے, تو موٹر وے پولیس کی یہ خوبی ہے کہ ان کو اس میں پولیٹیکل انٹرفیئرنس نہیں ہے. جہاں پہ سیاسی مداخلت ختم ہو جاتی ہے, مسلط پسندی ختم ہو جاتی ہے, وہاں پہ قوانین جتنے بھی ہوتے ہیں وہ ان کی امپلیمنٹیشن ہو جاتی ہے. اب موٹر وے پہ اوور لوڈنگ کر کے نہیں جاتے وہ, لیکن دوسری ہماری جی ٹی روڈ ہے تو وہاں سڑکوں پہ وہاں پہ اوور لوڈنگ کر کے جاتے ہیں. اب یہ ہے کہ قوانین تو ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں, لیکن وہ ان کا انفراسٹرکچر اچھا ہے, ان کی تنخواہیں اچھی ہیں, ان کی ٹریننگ اچھی ہے, وہاں پہ انہوں نے پولیٹیکل انٹرفیئرنس نہیں آنے دی, مسلط نہیں آنے دی. یہی دوسرے ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو ہماری وہاں پہ پولیس ڈپارٹمنٹ ہے, جو ٹریفک پولیس ہے, ان میں پولیٹیکل انٹرفیئرنس, ان میں فیورٹزم, اور ان کو جو انسیکورٹی ہے سروس کی وہ ختم ہونی چاہیے. اگر ایک اوور لوڈنگ کر رہا ہے, اب اس کا تعلق بڑا ٹاپ پہ ہے, پولیٹیکل ہے, بیوروکریٹک ہے, ادھر سے اس کی کال آ جاتی ہے, وہ
बेचारा बेबस हो जाता है उसके सामने, या फिर वो ये कहता है कि उसकी अपनी मजबूरी आ जाती है, उसकी तनख्वाह में उसके गुजारा नहीं होता है, उससे बच्चों को एजुकेशन नहीं दे सकता, उसके घर के खर्चे नहीं पूरे होते, वो करप्ट प्रैक्टिस में चल जाता है। तो ये एक तरफ कवानीन को हमें बढ़ाना पड़ेगा, दूसरा तरफ जो हमारा सिस्टम है जैसे मोटरवे पुलिस का है, इसी तरह हमें ऐसा भी जो पोलिटिकल इंटरफेरेंस फ्री सिस्टम और प्लस के उनकी जो हेल्थ इंश्योरेंस है, उनकी फैसिलिटीज़ हैं, बच्चों की एजुकेशन है, तमाम को मद्देनजर रखते हुए उनको ऐसे ही एक माहौल देना चाहिए कि जिसमें वो बिल्कुल ईमानदारी से काम करें और जिम्मेदारी से काम करें। तो लोअर लोडिंग की वजह से ना सिर्फ सड़कों का बेड़ा गर्क होता है, उनकी अपनी गाड़ियों का बेड़ा गर्क होता है, उससे हादसात जन्म लेते हैं, उसमें बहुत सारी मौतें होती हैं। तो ये बहुत बड़ी एक मैं समझता हूँ कि मेनेस है, लानत है, जिसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट को अपना काम करना चाहिए और इसके वसाइल भी बढ़ाने चाहिए। पुलिस डिपार्टमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक स्टैटिस्टिक सामने आती है जिसमें पता चलता है कि 225 एक्सीडेंट हादसा जो है वो पेश नजर आए बस की जानिब से। जितने भी एक्सीडेंट्स हुए हैं बस की तरफ से, बस ट्रांसपोर्टेशन की तरफ से, ये तो सारी बातें थी बस ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड या गुड्स ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड। तो अब मेरा एक सवाल है आपसे, और ये एक बहुत ही कॉमन से सवाल है जो कि एक हर आवाम जो है, हर आवाम के मुंह पे, हर आवाम जो है हमारी जानना चाहती है। सर ये बताएं कि आवाम के दिए हुए टैक्सेस से वीआईपी कल्चर को वीआईपी प्रोटोकॉल दिया जाता है पुलिस की जानिब से, ये बात किस हद तक दुरुस्त है और आखिर क्यों दिया जाता है? ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि जो जब हुकूमत में नहीं होता तो वो यही कहता है कि मैं जब हुकूमत में आऊंगा तो ये वीआईपी कल्चर खत्म करूंगा, लेकिन जो ही हुकूमत में आ जाता है उसको सारी अपनी बातें भूल जाती है। ये एक तो डेवलपिंग कंट्री है, गरीब मुल्क है, इसके अपने मुआशी हालात बड़े बुरे हैं, लेकिन जो ही आते हैं, जो भी किसी भी एक ऐसी स्टेज पे आ जाता है जहाँ पे वो ये चीज़ें ले सकता है, खा वो पोलिटिकली है, खा वो ब्यूरोक्रेटिक है, कोई भी काम नहीं करता इस मुल्क में। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। वो ज़्यादा से ज़्यादा चाहता है कि मैं प्रोटोकॉल लूँ और जो वसाइल आवाम पे इस्तेमाल होने वो अपनी ज़ात पे खर्च करूँ, और यही वजह होती है कि हम पुलिस डिपार्टमेंट ले लें, उनके लोगों ने बजाय थानों में काम करने के लिए लोगों के बाहर दरवाजों पे बैठे हुए हैं, उनकी चौकीदारियां कर रहे हैं। इसी तरह ट्रैफिक वाले पुलिस हैं, उनके अपने काम अपनी जगह पे रह जाते हैं, हम उनसे दूसरे काम बेशुमार लगाना शुरू कर देते हैं। हम कहते हैं जो कॉरपोरेशन के काम है वो भी आप करें, वो जो रेडियां भी आप हटाएं, और दूसरे जो मामला है वो भी हैंडल करें। ये अनफॉर्चुनेट है कि इस हादसात की वजह, और प्लस ये है कि जो प्रोटोकॉल सिस्टम और वीआईपी कल्चर ये खत्म होना चाहिए। हम बाहर में देखते हैं, मगर भी दुनिया में डेवलप्ड कंट्री में जब उनकी बातें सुनते हैं तो वो बड़ी जो उनकी जो कहते हैं वो करते भी हैं। हमारे कौलो फेल में बड़ा तजाद है, हम जो कहते हैं वो करते नहीं है, तो इसका बहुत ज्यादा नुकसान है इस वीआईपी कल्चर का। आप दुरुस्त फरमाया आपने। बिल्कुल सर, ऐसे ही है, बिल्कुल सर ऐसे ही है। अक्सर देखा है कि पुलिस एंड ट्रैफिक पुलिस दोनों ही अपने कामों के साथ साथ दूसरे महकमों के भी काम करती नजर आती है। जैसे कि अभी कराची में पानी जमा होने पे निकालने का काम डीएमसी का था और निकाल एनजीओ और ट्रैफिक पुलिस मिलकर रही थी। क्या ये पुलिस एहलकारों के साथ खुला तजाद है? ये आपने बिल्कुल दुरुस्त पॉइंट आउट किया है कि यही अब बड़ी बदकिस्मती की बात है कि ये एक डिसिप्लिन फोर्स है, इसकी अवेलेबिलिटी हर वक्त होती है और ये ऑर्डर की पाबंद होती है। तो इसलिए इनको जहाँ पे बाकी महकमे हैं वो अपना काम नहीं करते, तो हम इनको बजाय इसके कि इनको लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करें या ट्रैफिक कंट्रोल करें, हम इनको दूसरे कामों में भी लगा देते हैं। तो जिसकी वजह से अपना इनका काम हर्ज होता है, और ये ट्रैफिक का कोई मामूली काम नहीं है, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट और ज़रूरी काम है, जिससे हादसा से बचा जाता है, जिससे लोगों की ज़िंदगियाँ इससे वाबस्ता है। प्लस ये कि ट्रैफिक की रवानगी है और लोगों का वक्त बड़ा कीमती ज़ाया होता है जब ट्रैफिक ब्लॉक होती है, जब ट्रैफिक स्मूथली नहीं चल रही होती है। इनको अपना काम करने देना चाहिए, हर डिपार्टमेंट अपना अपना काम करे। लेकिन यहाँ तो प्रॉब्लम ये है कि अब मार्केटों में चले जाएं, वहाँ प्लाजा बनते हैं, प्लाजे के सामने उन्होंने अपनी कोई प्रॉपर प्लेस जो है वो उन पार्किंग के लिए छोड़ी होती है, दुकानें बनी होती हैं, मार्केट है, वहाँ एक दुकान में 10-10 रेडियां खड़ी की होती हैं। वजह क्या होती है, एक तो वो उनसे पैसे लेते हैं, दूसरा जो महकमा है जैसे कॉर्पोरेशन है, टीएमए है, जिनका ये काम है डीएमसी का कंट्रोल करना, वो वहाँ पे जाकर उन्होंने वहाँ पे मंथलियाँ शुरू की होती हैं। रिजल्टेंटली क्या होता है, जब इश्यूज बढ़ जाते हैं तो ये पुलिस को, लोकल पुलिस को लगा देते हैं कि आप ये काम करें। ये हर डिपार्टमेंट जो अपना अपना काम करे और फिर ये मामला दुरुस्त हो सकते हैं। जी सर, तो
آپ نے جتنی ساری باتیں بتائیں وہ بالکل درست ہے، ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. تو ایک اور بڑا معصومانہ سے سوال ہے میرا آپ سے کہ سر جب بھی رشوت خوری کا نام آتا ہے تو سب سے پہلے پولیس ڈپارٹمنٹ کا خیال آتا ہے، آخر کیوں سر؟ پولیس ڈپارٹمنٹ ہے جس سے لوگوں کو کام زیادہ پڑتا ہے، ان کی ولنریبلٹی زیادہ ہے عوام میں، لوگوں میں. تو اس لیے ایک پرسیپشن جو ہے وہ ایک ڈیولپ ہے کہ پولیس رشوت لیتی ہے، کام کرتی ہے. لیکن جیسا آپ کو پتہ ہے کہ معاشرے میں سب لوگ برابر نہیں ہوتے، اچھے اور برے لوگ ہوتے ہیں، اور اسی طرح پولیس میں بھی ہے. لیکن پولیس سے جب واسطہ پڑتا ہے تو ان کا کلچر، کوئی پولیس کلچر ایسا ڈیولپ ہوا ہے کہ ہر اسٹیٹ جب گورنمنٹ آتی ہے اس کا یہی ہوتا ہے کہ میں نے جا کے پولیس کلچر چینج کرنا ہے. لیکن جب وہ آتے ہیں تو وہ پولیس کلچر کو چینج کرنے کے بجائے اسی پولیس کلچر میں خود بھی ڈال جاتے ہیں. تو یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ وہ پولیس کو یوز کرتے ہیں اپنے مقاصد کے لیے، اور ان میں بہتری لانے کی بجائے وہ ایسے معاملات ہیں کہ وہ اپنے جب ایک کوئی 4 کام آپ اپنے کروائیں گے غلط، تو پولیس کو 10 کام آپ نے بھی غلط کام کرے گی. تو یہ ایک جو کلچر ہے سیاسی مداخلت کا اور اقربا پروری کا، اور ایک ایلیٹ کلاس کا، غریب کے لیے اور قانون اور غریب کے لیے، امیر کے لیے اور قانون. تو جو ایک غریب جب تھانے میں جاتا ہے تو اس کے ساتھ ایک اور سلوک ہوتا ہے، امیر جاتا ہے تو اور سلوک ہوتا ہے. جس کی سفارش ہوتی ہے اس کا غلط بھی کام ہو تو درست ہو جاتا ہے، جس کی سفارش نہیں ہوتی ہے، جس کا صحیح بھی کام ہو اس کا نہیں ہوتا. تو یہ پولیس کلچر بڑا ضروری ہے ختم کرنا. اس میں کرپشن کے ایلیمنٹ بھی ہے، اس میں سیاسی مداخلت بھی ہے، اس میں ویسٹڈ انٹرسٹ بھی ہے لوگوں کے، سیاستدانوں کے بھی ہیں، سب لوگوں کے ہیں. تو یہ آپ نے درست فرمایا کہ پولیس کے متعلق کوئی اچھا امپریشن لوگوں کا نہیں ہے. لوگ، شریف آدمی ایک تھانے میں جاتے ہوئے بہت جھجکتا ہے، اگرچہ اس کا جتنا بھی اچھا کام ہو، جائز کام ہو، لیکن وہ یہ اپنی عزت نہیں سمجھتا. اور تو ہونا یہ چاہیے کہ کوئی شریف آدمی جس کے ساتھ کوئی زیادتی ہو وہ بڑی ایک عزت آبرو اور بڑی ایک اپنے آپ کو سیف سمجھے ہوئے تھانے میں جائے کہ اس کو عزت سے سنا بھی جائے گا اور اس کا کام بھی کیا جائے گا. لیکن انفارچونیٹلی یہ سسٹم ڈیولپ نہیں ہو سکا. جس کے پاس اگر کوئی پیسہ ہے تو وہ غلط کام کر کے بھی موجے کر رہا ہے، جس کے پاس نہیں ہے تو وہ بیچارہ صحیح ہوتے بھی دھکے کھا رہا ہوتا ہے. یہ پولیس کا سسٹم ہم نظام صحیح نہیں کر سکے، اگرچہ سب کا دعویٰ یہی تھا کہ پولیس کلچر ہم نے صحیح کرنا ہے، چینج کرنا ہے. بہت سارے ایسے افسران ہیں جہاں پہ جن کو میں جانتا ہوں کہ جو دن رات اس پہ کام کر رہے ہیں، وہ خود بھی ڈیڈلی آنیسٹ ہیں اور اسٹرکٹنیس بھی کر رہے ہیں، جس سے بہتری بھی آ رہی ہے. جیسے ابھی لاہور میں ہمارے CCPO ذوالفقار حمید صاحب ہیں، جب سے آئے ہیں ہم آبزرو کر رہے ہیں ان کا کہ وہ دن رات خود بھی کام کر رہے ہیں، اس کلچر کو بھی چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جا بھی رہے ہیں. لیکن یہ سلولی ہے کہ اس طرح کے تمام باقی افسران بھی اور ایون کے پولیٹیشنز بھی، اور اسپیشل ول آف گورنمنٹ، ول آف اسٹیٹ ضروری ہے. جب ول آف اسٹیٹ ہوگی، ول آف گورنمنٹ ہوگی کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے، تو اس کے مطابق وہ ان کو تمام چیزوں کو جب خود اپنی مداخلت ختم کریں گے، اپنے آپ کو ڈسپلن میں رکھیں گے، کنٹرول میں رکھیں گے، تو پھر یہ معاملہ، یہ پرسیپشن چینج ہو سکتا ہے. اس وقت تک ہم نے یہ پرسیپشن چینج ہوتے نہیں دیکھا. اچھا سر، جہاں تک بات آپ نے بتائی کہ ایسے اچھے لوگ بھی موجود ہیں ہمارے پولیس ڈپارٹمنٹ میں، اور اسی طرح ہے کہ بہت سارے لوگ ان چیزوں کے اوپر امپلیمنٹیشنز لے کے آتے ہیں. کچھ لوگ جو ہے کرپشن نہیں بھی کرتے، لیکن جو لوگ ایماندار ہوتے ہیں اور وہ بظاہر طور پر دیکھا جاتا ہے کہ وہ ان لوگوں کی تبدیلیاں، ان کی جو ہے نا تبدیلی کے دور میں ہی صحیح یا کسی بھی دور میں ان کی ٹرانسفرز ہو جاتی ہیں، ان کی ٹرانسفر پوسٹنگز کا جو ہے ریت و رواج شروع ہو جاتا ہے. تو سر آپ کے خیال میں سب سے زیادہ کرپٹ ادارہ کون سا ہے؟ آپ کے کرپٹ ادارہ پولیس ڈپارٹمنٹ کے اندر ہی، پولیس کے ادارے میں ہی سب سے زیادہ کرپٹ ایریا کون سا ہے اور اس کی وجوہات کیا ہے؟ یہ آپ جنرلائز، یہ آپ اسپیسیفک نہیں کر سکتے کون سا زیادہ کرپٹ ہے اور کون سا کم کرپٹ ہے. تو یہ ہر جگہ پہ اچھے بھی لوگ ہیں، برے بھی ہیں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو نہیں کرپشن کرتے ہیں، بہت سارے اچھے پولیس ڈپارٹمنٹ بھی ہے، ایڈمنسٹریشن بھی ہے، دوسرے ڈپارٹمنٹ بھی ہیں. یہ ڈپینڈ کرتا ہے، ہر ویری ٹو کرتا ہے بندے پہ کہ ایک بندہ کرپشن کرتا ہے کہ نہیں. دوسری بات یہ آپ نے ایمانداری کی بات کی ہے، تو ایمانداری جب بندہ کرتا ہے تو وہ اس کے کئی دفعہ کانسیکوینسز اس کو بھگتنے پڑتے ہیں، کیونکہ یہ وہ کہتے ہیں کہ جیسا ایک سسٹم چل رہا ہے اس میں ایڈجسٹ ہوگا تو پراپر ہوگا. وہ سیاستدان جو ہے ہمارے ملک کے، وہ یہ ٹالریٹ نہیں کرتے کہ ان کے کام نہ کیے جائیں. اسی طرح پبلک کے اپنے ایک رائٹ، ویسٹڈ رائٹ ہوتے ہیں، مافیاز کے اپنے ویسٹڈ رائٹ ہوتے ہیں. وہ ایسے بندے کے لیے ایک بڑی مشکلات کریٹ کر دیتے ہیں. ابھی ریسنٹ رائے منظور ناصر، ہمارا یہ ٹیکسٹ بک بورڈ ہے، ان کو ایک ذمہ داریاں دی گئی اور انہوں نے بطور وہاں پہ کوئی 100 کتابیں ایسی
انہوں نے ڈھونڈی جس میں ایون آیات میں غلطیاں تھیں, سلیبس میں بہت ساری غلطیاں تھیں, اور جو ہمارے ریلیجیس جو ہمارے سینٹیمنٹس ہیں وہاں ان سے بھی تضاد تھا. تو یہ انفارچونیٹلی یہ ہوا کہ جب انہوں نے یہ ساری چیزیں ڈھونڈ دی, ایک مافیا ہے یہ بھی, اور الٹیمیٹ ان کو ٹرانسفر کر دیا گیا وہاں سے. تو اسی طرح بہت سی جگہوں پہ ہوتا ہے جب کوئی اپنی بہت ایمانداری شو کرنا چاہتا ہے, ایمانداری سے کام کرنا چاہتا ہے, تو ان کو ہٹا بھی جاتا ہے. اور پوسٹنگ ٹرانسفر آپ نے کرنا تو ایک ٹریور پوسٹنگ ہے, ایک بندہ آپ نے لگایا ہے اس کو 3 سال کام کرنے دیں, وہ جا کے کام کو سمجھتا ہے, اس کے بعد پھر امپلیمنٹیشن کرتا ہے, اپنی پالیسیز بناتا ہے, اپنے ٹارگیٹس بناتا ہے, ٹارگیٹس اچیو کرنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن اس کو پتہ چلتا ہے کہ جو ہی 2-4 مہینے بعد اس کو تو ہٹا دیا گیا ہے. ابھی تو 2-4 مہینے میں تو وہ سمجھتا ہے اس ایریا کو, جب کوئی ٹاپ پالیسی لیول پہ بندہ جاتا ہے. یہ ایک ایسی, اگرچہ یہ بے شمار ججمنٹس بھی ہیں سپریم کورٹ کی جس میں پروٹیکٹ کیا گیا ہے کہ ٹینیور پوسٹنگ پروٹیکٹ کی جائے, لیکن پریکٹیکلی یہ نہیں کیا جاتا. اس کے بڑے جو ہے وہ کنسیکوینسز کوئی درست نہیں ہوتے. یہی ہے کہ سروس ڈلیوری نہیں ہوتی, پلس وہ بندہ مسئلیت کا شکار ہو جاتا ہے, اپنی پوسٹنگ کو بچانے کے لیے وہ غلط کام بھی کرتا ہے, وہ کرپٹ پریکٹسز میں بھی چلا جاتا ہے, وہ پھر سیاستدانوں کو بھی خوش رکھتا ہے. تو یہ ایسے معاملات میں مافیاز کو بھی ساتھ رکھتا ہے کہ میرے خلاف نہ ہو جائیں. تو اس کی ایسی بجائے کام کرنے کی جو اصل اس کا کام کرنے کی وجہ اس کی توجہ غیر ضروری باتوں پہ بھی چلی جاتی ہے. اور اس کے یہی جو آپ نے درست فرمایا ہے کہ پوسٹنگ ٹرانسفر اور یہ تمام چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں. سر تو یہ جو سیاسی مداخلت ہوتی ہیں, جتنی بھی آپ ابھی اتنی دیر سے بتا رہے ہیں ہمیں, سیاسی مداخلتیں ہوتی ہیں, جتنے بھی ایشوز ہیں وہ سارے ہوتی ہیں اسی وجہ سے. تو سیاسی مداخلت میں آپ یہ بتائیے کہ اس میں کیا سیاستدانوں کا ہاتھ ہے یا ہماری اپنی خود کی کوتاہی ہے؟ دونوں چیزیں شامل ہیں. جب ہم یہ عہد کر لیں کہ ہم نے جا کے وہاں پہ مسئلت کا شکار نہیں ہونا اور کام لا اور قانون کے مطابق اور ایمانداری سے کرنا ہے, تو ہمیں شفٹ کر دیں کہ دوسرا بندہ چلا جائے گا, وہ بھی جا کے یہی کرے گا, تیسرا بھی یہی کرے گا, تو پھر یہ کتنے لوگوں کو ہٹا لیں گے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہاں دوسرا بندہ لائن پہ لگا ہوتا ہے کہ جناب حکم کریں, آپ جو حکم کریں گے میں وہی کروں گا, مجھے لے کے جائیں. کیونکہ دونوں طرف سے یہ, ادھر سے بھی ادھر سے بھی ہے. تو جب تک بھی یہ جو افسران ہیں جنہوں نے وہاں پہ جانا ہوتا ہے وہ بھی ایک لائن پہ نہیں آتے, تو اس وقت تک یہ معاملات درست نہیں ہوتے. ہر بندہ جو ہے وہ اپنے اپنے کچھ ویسٹڈ انٹرسٹ میں چلے جاتے ہیں. یہ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں جب ان کو پتا ہو کہ ایک افسر کو لگایا ہے, اس کو ہم ہٹا رہے ہیں, دوسرا آ رہا ہے تو وہ بھی ویسا ہی ہے, تیسرا آ رہا ہے تو وہ بھی ایسے ہے, کتنوں کو ہٹائیں گے. تو ادھر سے دوسری طرف سے سیاستدانوں کا بھی یہ ہے کہ وہ جب کسی کی پوسٹنگ ٹرانسفر کرتے ہیں, پھر پروٹیکٹ کرتے ہیں, پھر اپنے معاملات بھی چلاتے ہیں. اچھا سر, ہمارے ملک میں اکثر جو ہے نا باہر کے ممالک کی, مغرب کے ممالک کی جو ہے بڑی مثالیں دی جاتی ہیں. تو باہر کے ممالک میں قوانین کے ساتھ ساتھ روڈ سائڈ انسٹرکشن کافی واضح ہوتے ہیں, جس سے ایکسیڈنٹ کے چانسز اور ٹریفک کرائم کا ریشو بہت کم نظر آتا ہے. آخر ہمارے ملک میں چالان بڑھانے کے علاوہ انسٹرکشنز اور انفراسٹرکچر کو بہتر بنانے کے اوپر کوئی عمل کیوں نہیں ہوتا, اور طرز عمل کیوں سامنے نہیں آتا؟ ایکچولی اس کی ایک تو وجہ ہے کہ یہ جو پولیس ڈپارٹمنٹ ہے اس کا کام یہ کوئی جنریشن, ریونیو جنریشن نہیں ہے, چلان کرنا نہیں ہے. ان کا کام ہے ٹریفک کو کنٹرول کرنا اور بہتری لانا. لیکن ان کو بھی یہ ہے کہ یہ ایک ٹارگیٹ دے دیا جاتا ہے کہ آپ چلان کر لیں, وہ چلان کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے سب کچھ اچیو کر لیا ہے. اس مقصد کے لیے ٹریفک پولیس نہیں بنائی گئی ہے. اور دوسرا انفراسٹرکچر جو وہ بہت ضروری ہے, اس میں ایک تو وسائل کی ہماری کمی ہے کہ ہماری فائنینشیل پوزیشن بڑی ڈاؤن ہے. دوسرا اس میں بھی کرپٹ پریکٹسز ہیں, اس میں بھی جو فنڈز ہیں وہ فنڈز اللہ کے ادارے ہیں, CNW ہے, اریگیشن ڈپارٹمنٹ ہے, پبلک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے, بلڈنگ ڈپارٹمنٹ ہے, وہاں انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ ہے, ان کا اپنا سیٹ اپ ہے. لیکن جب پیسے دے دیے جاتے ہیں تو ان میں جو حکومت وقت ہوتی ہے وہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے اپنے MP MNs کو خوش رکھا ہے, یہ کام جو ہے یہ جتنے بھی ہوں گے ان کے ذریعے ہوں گے, تو یہ فنڈز ان کو ہم ایلوکیٹ کرتے ہیں, وہ اپنے خرچ کریں گے, منصوبے دیں گے. تو وہ ان کی اپنی ایک وہاں پہ ایسی مداخلت, ایک ایسا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. یہ انفارچونیٹ ہے کہ پورے پیسے وہ اس پروجیکٹس پہ نہیں لگتے ہیں, اس میں کرپٹ پریکٹسز آ جاتی ہیں, اس میں کمیشنز آ جاتے ہیں, تو وہاں معاملات چلنا شروع ہو جاتے ہیں. تو جب ان چیزوں کو یہ موجودہ حکومت جو آئی ہے, عمران خان کا یہی موٹو تھا کہ ہم نے کرپٹ فری پاکستان بنانا ہے. جہاں تک ان کی ذات کا تعلق ہے اس میں کسی کو شک نہیں, خواہ وہ نیشنل لیول پہ انٹرنیشنل لیول پہ وہ ایک پوری ایمانداری سے اپنی کوشش کر رہا ہے اور آنیسٹلی خود کر رہا ہے. لیکن انفارچونیٹ کہ اس کی یہاں پہ جو ٹیم ہے اس میں ایسے لوگ شامل ہو گئے ہیں جو اس کا ویژن جو ہے وہ سکسیسفل نہیں ہو پا رہا.
اور دوسرا اس کی حکومت بھی ویک حکومت آئی کہ اس کے پاس وہ میجورٹی نہیں آ سکی وہ اپنے ویژن کو یہ کر سکتا. تو یہ ایک چیزیں ہیں. یہ وقت کے ساتھ ساتھ اب پبلک بھی یہ سمجھ رہی ہے کہ جب تک ہمارا ووٹ ہے اس ووٹ کی ایک طاقت ہے, قوت ہے, اس کی وجہ سے یہ حکومتیں بنتی ہیں, وزیر بنتے ہیں, پرائم منسٹر بنتے ہیں. تو ہمیں ایک ایسی اسٹرانگ حکومت چاہیے, پلس ایک اسٹیبلشمنٹ کو بھی اپنا ایک رول اس میں پلے کر رہی ہے اور پلے کرنا چاہیے پازیٹیولی. یہ چیزیں مل کے وقت کے ساتھ ساتھ ہم سمجھتے ہیں کہ اب ہم اس سٹیج پہ آ گئے ہیں کہ ہر بندے میں ایک اویئرنیس آنا شروع ہو گئی ہے, اور سو اویئرنیس اور ایجوکیشن ہی آگے لے کے جائے گی. جیسے ہم ہوپ کر رہے ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جتنی آج ہم چیزیں کر رہے ہیں یہ ایلیمینیٹ ہو جائیں گی, اور واقعی جو دعوے کر کے حکمران آتے ہیں ول آف گورنمنٹ وہ لے کے وہی چیزیں امپلیمنٹ کریں گے تو یہ انشاءاللہ بہتری آ جائے گی. اور جیسے ایک سی پیک ہے اور چائنا کے ساتھ ہے, اور دوسرے فائنینشیل ہماری سچویشن جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی, اکانومی بہتر ہو جائے گی. اکانومی کے بغیر جب تک اکانومی کسی کنٹری کی بہتر نہیں ہوتی, وہ انڈیپینڈنٹلی نہ وہاں پہ گورنمنٹ کرتی ہے نہ وہ ریاست انڈیپینڈنٹلی اپنی پالیسی کو امپلیمنٹ کرتی ہے. سب سے زور ہم نے اپنی اکانومی کو دینا ہے. اکانومی کے لیے ضروری ہے کہ ہم نے کرپشن چیزیں جو ہیں اس کو اسٹرکٹ ہینڈ سے ختم کرنا ہے. پلس یہ ہے کہ اپنی ایک آئیڈیلزم ایک دینا ہے کہ ہماری آئیڈیالوجی پہ ایک کریٹ ہوا تھا پاکستان, اس آئیڈیالوجی کے آگے لے کے جانا ہے. اور ایک ویژن ہو کہ ہماری فارن پالیسی کیا ہے, کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے, ہماری انٹرنل پالیسی کیا ہے اس پہ کمپرومائز نہیں کرنا ہے, اور اسٹرانگلی اور اسٹرکٹلی ہر چیز کو امپلیمنٹ کرنا ہے, تو پھر انشاءاللہ جا کے بہتری آئے گی. اچھا گلزار صاحب, دیکھا جاتا ہے کہ آپ کو کافی ٹائم ہو گیا ہے, کافی آپ نے اپنا ٹائم جو ہے سرو کیا ہے پنجاب میں, آپ نے پورے پاکستان کے لیے آپ نے ہر جگہ اپنا ٹائم سرو کیا, اپنی نیک کاوشیں لے کے آئے ہیں. اور تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ نے سیاسی مداخلت تو بہت دیکھی ہوگی, تو سر کئی حکمرانوں کے دور آئے اب تک, تو آپ نے سب سے زیادہ مداخلت کس کے دور میں پائی؟ یہ ظاہر ہے ایک پیریڈ گزر گیا ہے. مداخلت جو ہے وہ تقریباً ہر دور میں ہوتی ہے, اور اس کی مختلف ڈپینڈ کرتا ہے اس افسر پہ بھی وہ کس حد تک مداخلت جو ہے وہ ٹالریٹ کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے. تو میں نے اپنے دور میں دیکھا کہ جب آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو اس لیول پہ لے جاتے ہیں کہ میں مداخلت وہ اس حد تک ٹالریٹ کروں گا جو لا اور قانون اور جائز چیزیں ہیں وہ میں نہیں روکوں گا, اور جو غلط چیزیں ہیں وہ اس میں جو ہے وہ نہیں کروں گا. تو الٹیمیٹ وہ آپ کو دیکھ کے وہ بھی اپنے آپ کو تھوڑا چینج کر لیتے ہیں. جو پولیٹیکل اینٹیز ہوتے ہیں کہ ہم کتنے افسروں کو ٹرانسفر کرائیں گے, دونوں طرف سے چلتا ہے کہ جب آپ ایک خود اپنے آپ کو بندہ صحیح رکھتا ہے وہاں پہ, تو اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کی مداخلت بھی پھر لمیٹڈ ہو جاتی ہے. جب آپ نے آپ کو خود ہی پیش کر دیتے ہیں کہ میں ہر کام کرنے کے لیے تیار ہوں, تو پھر آپ پہ سواری کر لیتے ہیں ہر بندہ. تو یہ ہر دور میں مداخلت رہتی ہے, اور یہ ابھی ان حالات میں لگتا ہے کہ ابھی رہے گی. اچھا سر, یہ ساری باتیں ہو گئی پولیٹیکل وے میں, ساری پولیٹیکل باتیں ہو گئیں. اب سر جو ٹریفک کے قوانین کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے, تو حادثات اصل چیز ہے جو سامنے آتی ہے اگر ہم ٹریفک کے قوانین کو پراپر طریقے سے فالو نہ کریں. تو سر یہ جو حادثات ہیں, ہم نے دیکھا کہ 225 ایکسیڈنٹ اس ایک سال کے اندر ہوئے بسز کے اور ٹرکس کے. پھر اس کے علاوہ 1160 ایکسیڈنٹ ہوئے جو کہ گاڑیوں کے تھے پورے پاکستان میں, جس سے ڈیتھ ریشیو بھی بہت اچھا خاصا بڑھا. پھر اس کے بعد ہم نے لاکھوں کی تعداد میں جو ہے موٹر سائیکل ایکسیڈنٹس دیکھے جو کہ پورے پاکستان میں اوور آل پورے پاکستان میں ہے. تو سر یہ حادثات کیسے درست ہو سکتے ہیں, یہ حادثات جو ہے یہ کیسے اوور کم ہو سکتے ہیں, اور اب تک کیوں نہیں ہوئے, کیا ریزن ہے اس کے پیچھے سر؟ کی ریزنز یہ ہے کہ حادثات کے لیے ایک تو ہم نے دیکھنا ہے کہ جو گاڑیاں چلاتے ہیں ان کو وہ پراپرلی لوگ ٹرینڈ ہیں یا وہ انٹرینڈ ہیں. ان کو لائسنس دیتے وقت تمام جو ضروری چیزیں ہیں وہ کور اپ کی گئی ہیں. تو لائسنسنگ کا سسٹم میں سمجھتا ہوں کوئی ڈیفیکٹو ہے. وہ 1000 روپے فیس ہے, وہ کسی بندے کا کوئی سفارش ہے, کوئی سورس ہے, وہ بغیر ٹیسٹ کے بھی لائسنس لے آتا ہے, اور اگر نہیں ہے تو تھوڑی بہت ہی وہ اپنی کرپٹ پریکٹسز یوز کر لیتا ہے. تو یہ ایک سسٹم جو ہے یہ ایک اس میں ہمیں ضروری ہے کہ اس میں ہمیں بہتری لے کے آئیں کہ جو ڈرائیور ہو وہ پراپرلی اس کی اچھی طرح پراپر اس کا ٹیسٹ لیا جائے, اس کی پرفیکشن ہو گاڑی چلانے میں. اور دوسرا ہے کہ گاڑیوں کی فٹنس بڑی ضروری ہے. فٹنس کے لیے اگرچہ یہ قوانین موجود ہیں کہ کوئی بھی ایسی گاڑی جس کے پاس فٹنس سرٹیفکیٹ نہیں وہ روڈ پہ نہ آئے, لیکن ہماری بہت سی گاڑیاں ایسی ہیں کہ جو فٹ نہیں ہیں,
اور سڑکوں پہ چل رہی ہیں اور سب دیکھ بھی رہے ہیں, ان کے پولیس کا ڈپارٹمنٹ ہے وہ چالان کر دیتا ہے, چالان پے کر دیتے ہیں, پھر چلنا شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ ایک امپلیمنٹیشن اور لا کا, پلس اس میں سمجھتا ہوں کہ امینڈمنٹ کچھ ضروری ہے تھوڑی سی کر کے, کچھ اس کے جرمانے بھی بڑھانے چاہیے, کچھ سزائیں بڑھانی چاہیے. اور جو متعلقہ محکمے ہیں اگر جن کا کام ہے کہ یہ فٹنس گاڑیوں کی انشور کریں, اگر وہ نہیں کرتے تو ان پہ بھی اسٹرکٹلی ایکشن ہونا چاہیے. اور جو جب کوئی ڈرائیور ہے وہ اگر پراپرلی اس کو لائسنس دے دیا گیا ہے اور لیکن وہ پراپرلی ٹرین لائسنس نہیں ہے تو لائسنسنگ اتھارٹیز کو بھی پوچھ گچھ ہونا چاہیے. یہ جو نظام ہے ایسا کہ اس میں تھوڑی بہتری کی ضرورت ہے اور لا میں امینڈمنٹ کی بھی ضرورت ہے. یہی وجہ ہے کہ اوور لوڈنگ بھی ہو رہی ہے, وہ بھی حادثات کا شکار ہے. ڈرائیور اگر صحیح ٹرین نہیں ہے اس کی غلطی ہے, وہ بھی حادثات کا شکار ہے. گاڑی کی فٹنس نہیں, وہ بھی حادثے کی وجہ ہے. سڑکوں میں انفراسٹرکچر پراپر نہیں ہے, ٹوٹی ہوئی سڑکیں ہیں, وہ وہاں گڑھے بندے ہوئے ہیں, ان کی وجہ سے بھی ہے وہ حادثات کی وجہ. یہ تمام ایک ملٹیپل ریزنز ہیں جو حادثات کو جنم دیتی ہے, اور ان تمام کی طرف توجہ گورنمنٹ کو دینی پڑے گی, پھر جا کے ہم اس پہ کنٹرول کر سکتے ہیں. اچھا سر, مزے کی بات یہ ہے کہ حادثات اوور کم کرنے کا سب سے بڑا آسان حل جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ اپنے روڈوں کی انفراسٹرکچر کو بہتر بنائیں, اور جو ہمارے جو انسٹرکشنز ہوتے ہیں نا, جو روڈ پہ انسٹرکشنز فالو کرنے تو وہ ان کے اوپر تھوڑے سے انفراسٹرکچر کے ساتھ ساتھ ان پہ بھی تھوڑی سی امپلیمنٹیشن کی جائے. چلیں یہ تو چیزیں امپلیمنٹ ہو جائیں گی گورنمنٹ پہ, جیسے کہ تبدیلی کا دور ہے تو ہوپ فلی تبدیلی آ جائے ان ساری چیزوں میں بھی, لیکن یہ ساری چیزیں بھی بہتر ہو جائیں گی. ساتھ میں جو ہے کیا کہتے ہیں چالان اور اسٹرکٹنیس اور ہر طرح سے لاز بھی بن جائیں گے. لاز بن جاتے ہیں اور لاز بنے ہوئے ہیں ہمارے, کافی حد تک اچھے لاز بھی ہیں. تو سر لاز کو فالو کرنے کی حد تک, قوانین کو فالو کرنے کی حد تک ہماری عوام کا کیا طرز عمل ہے؟ اب ہم کا طرز عمل بھی اوور آل دیکھتے ہیں تو کوئی اتنا پازیٹیو اور اتنا ہوپ فل نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ایجوکیشن کا فقدان ہے, اویئرنیس کا فقدان ہے, پلس یہ ہے کہ غربت بڑی زیادہ ہے لوگوں کے. یہ آپ ٹریفک پہ جو لوگ دیکھتے ہیں, آپ سڑکوں پہ جائیں تو بہت سارے غریب لوگ ہیں, کسی نے چنچی بنایا ہوا ہے, کسی نے دوسرا رکشہ بنایا ہوا ہے, کوئی گدھا ریڈی لے کے جا رہا ہے. یہ تمام چیزیں جو ہے اس میں وہ کنٹریبیوٹ کرتی ہیں, اور وہ ان لوگوں کی اتنی اویئرنیس بھی نہیں ہے, اور ان کو یہ بھی ہے کہ اپنی ٹائم سیونگ کریں اور اپنا کام چلائیں. پبلک کیا ہے کہ پبلک میں بھی ہمیں اسی طرح تھوڑا بہت زیادہ ہوپ فل نہیں ہے کہ وہ لا ابائڈنگ ہے اور جو ٹریفک قوانین ہے ان کی پابندی کرتی ہے. تو اس کو بھی وہی ٹریفک ہے, پولیس ہے یا اسٹرکٹ قوانین ہے تبھی جا کے پابندی کرتی ہے. غربت ہے ملک میں, سڑکوں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ انکروچمنٹ بہت زیادہ ہوئی ہے, ریڑیاں لگی ہوئی ہیں, چنچی ہیں, رکشے ہیں, دوسرے سب چیزیں ہیں. تو ان کی غربت ہے. ایک تو اکانومی ہماری میٹر کرتی ہے کہ وہ جہاں پہ ان کو جگہ ملنی چاہیے وہاں نہیں, وہ سڑکوں پہ جہاں کسی کو جگہ ملتی ہے وہ اپنا کام شروع کر دیتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ روڈ انفراسٹرکچر ہے, اس کا بھی اپنا ایک کنٹریبیوشن ہے. تو پبلک میں اویئرنیس آہستہ آہستہ آ رہی ہے جیسے جیسے ایجوکیشن ہو رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کچھ ایجوکیٹڈ لوگ ہیں ان میں بہت زیادہ کوشش ہے کہ وہ ان کو اوائڈ کریں, اشاروں کی, دوسروں کی پابندی کریں. لیکن جیسے جیسے اویئرنیس جو ہے ختم ہوگی, اویئرنیس بڑھے گی, ایجوکیشن جو ہمارا ریٹ ہے وہ انکریز ہوگا, اس سے بہتری ہوگی. تو یہ ملا جلا رد عمل ہے. کچھ لوگ بڑے فالو کرتے ہیں ٹریفک قوانین کو, کچھ لوگ نہیں کرتے ہیں. لیکن زیادہ تر جو کچھ لوگ دیہاتوں سے آئے ہوتے ہیں, کچھ اپنی روزی کمانے کے لیے, رکشوں پہ گاڑیاں چلانے کے لیے, ویگنیں چلانے کے لیے, ڈرائیور بھی ان پڑھ قسم کے لوگ ہوتے ہیں, پراپرلی ٹرین نہیں ہوتے ہیں, اویئرنیس نہیں ہوتی ہے, تو وہ فالو نہیں کرتے. لیکن میجارٹی لوگ جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں وہ اس کو فالو کر رہے ہیں. جی تو گلزار صاحب, تبدیلی کے اس دور میں بڑا معصومانہ سا سوال ہے میرا کہ اس تبدیلی کے دور میں آپ کے ڈپارٹمنٹ میں کس جگہ تبدیلی کی ضرورت ہے اور آخر کیوں ضرورت ہے سر؟ تو تبدیلی کے لیے یہی ہے کہ جو حکومت وقت ہے اس کو ایک مل جب تک اس کی ہوگی تبدیلی لانے کی, امپروومنٹ کرنے کی, تو ہر ادارے میں تبدیلی کی ضرورت ہے. اور تبدیلی کی یہ ہے کہ جو قوانین ہیں ان کی پراپر امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے, اور تبدیلی یہ ہو کہ پولیٹیکل مداخلت نہ ہو. یہ تبدیلی یہ ہے کہ جو کرپشن ہے اس کو ٹالریٹ نہ کیا جائے. اور یہ ایک جو ہم آج کل آپ نے خود دیکھا ہے کہ ادارے کام کر رہے ہیں, نیب کام کر رہا ہے, اینٹی کرپشن کام کر رہا ہے, لیکن جو بعد میں رزلٹس سامنے آ رہے ہیں اسپیشلی یہ پولیٹیکل حوالے سے کہ اتنے بڑے سکیمز ہیں, لیکن الٹیمیٹ ریکور تو کچھ نہیں ہو رہا. پبلک کو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا یہ کام ہو رہا ہے.
اس میں پبلک تو پھر فائدہ ہو جب تک وہ جو کرپشن واپس آئے خزانے میں اور لوگوں کی پبلک ویلفیئر پہ یوز ہو. تو یہ تبدیلی کی ضرورت ہے کہ جو کال آف فیل ہے اس کا تضاد ختم کیا جائے, کسی پہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہ کی جائے, اور جو صحیح بندے ہیں جب چیزیں ہیں تو ان کو پراپرلی اس پہ کام کیا جائے. یہ کال آف فیل میں تضاد ختم کرنا چاہیے اور ہر ڈپارٹمنٹ میں یہ ضروری ہے. اور دوسرا ہے کہ جس ادارے کا جو کام ہے اس ادارے کو اس کو کام کرنا چاہیے, دوسرے ادارے کے میں جو ہے نا اس کے کام نہیں لگانے چاہیے. جیسے آپ نے ٹریفک پولیس کی مثال دی ہے, وہ ٹی ایم اے کے بھی کام کر رہا ہے, وہ سول ورک بھی کر رہا ہے. اسی طرح دوسرے پولیس کا ڈپارٹمنٹ ہے, ریگولر پولیس کا, وہ اپنے کام کرے, لا اینڈ آرڈر کرے, ان سچویشن کو سنبھالے, اور ہر ادارے میں باقاعدہ ان کو ایک آزادی ہو اور ان کے جو بھی انفراسٹرکچر ہے اس کو پراپر فیسیلیٹیٹ پرووائڈ کیا جائے. ان کو پراپر جو ان کی نیڈز ہیں, ان کی سیلری پیکجز ہیں, وہ جو مہنگائی ہے اس کے مد نظر رکھتے ہوئے ان کو چیزیں دی جائیں, تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس تبدیلی کے فائدے پہنچیں گے. سر لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, میں چاہوں گا کہ آپ ایز اے پیٹریوٹک پاکستانی ہماری عوام کو اور ہماری پولیس اہلکاروں کو آپ ایک چھوٹا سا میسج دے دیں, تو جس پر عمل وہ کریں, اور آپ اور بظاہر طور پر جس سے ہمارے ملک کو فائدہ ہو. تو جی سر گلزار صاحب. میں سمجھتا ہوں اپنے ایک پورے ایکسپیرینس سے کہ اللہ کا خوف ذہن میں ہونا چاہیے. جب کہ آپ کام کر رہے ہیں تو آپ کو یہ ضرور ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے اور میرے اچھے اعمال اور برے اعمال کی مجھے جزا و سزا بھی ملنی ہے. تو جو انسان میرے پاس آ رہا ہے, حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد ہیں. اگر میں بندہ جس کا میرے متعلق کام ہے اور وہ میں کام اگر اس کا نہیں کر رہا تو میں اللہ تعالیٰ کو بھی جواب دے ہوں. حقوق اللہ اور حقوق العباد کو مد نظر رکھنا چاہیے, اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنا چاہیے, اور یہ ضرور رکھنا چاہیے کہ آخرت ہے اور وہاں پہ میں نے اپنا حساب کتاب بھی دینا ہے, اور یہ دنیا عارضی ہے اور اگلی دنیا میں جا کے یہ کھیتی ہے اور فصل آگے کاٹنی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ جب میں خود اپنے آپ کو صحیح کروں گا تو دوسرے دو صحیح ہوں گے. ہر کسی کو اپنا اپنا رول ادا کرنا چاہیے, ہر کسی کو اپنے آپ میں بہتری لگنی چاہیے. ہمیں دوسروں کی برائیاں نظر آتی ہیں, اپنے اندر ہم نہیں جانتے ہیں. ہم ہر کسی کو اپنے اندر جھانکنا چاہیے, اور ایک ملک کا اچھا شہری ہونے کے ناطے اپنا جو رول ہے وہ صحیح طور پہ ادا کرنا چاہیے. جی بہت بہت شکریہ کمشنر صاحب, بہت بہت شکریہ. بہت مزہ آیا آپ کے ساتھ گفتگو کر کے. آئی ہوپ ہماری اس شو سے آپ لوگوں کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. گلزار صاحب نے جتنی باتیں بتائی اس پر اگر ہم عمل کریں تو ایک بینا پاکستانی اور ایک اچھے شہری ہونے کے ناطے اور ایک اچھے پولیس اہلکار ہونے کے ناطے ہم لوگ اپنے ملک کے لیے کچھ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. تب تک کے لیے نیکسٹ ایپیسوڈ تک کے لیے ہم دونوں کو دیں, اور مجھے دیں, اور گلزار صاحب کو دیں اجازت. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ایپیسوڈ میں. خدا حافظ. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. تھینک یو گلزار صاحب. تو آئیے مل کر اپنے آپ کو اور اپنے ارد گرد کے ماحول کو محفوظ بنائیں. WB by ہیمانی, ہائیجین اینڈ پرسنل کیئر.